अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं फायजा सिद्दुज़ई और मैं हूं अनम नकवी। दुआ है कि ऐ अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम के सदके वतन अजीज को तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमाए। इलाही आमीन। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इंसाफ इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की दरखास्त पर नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ नैब में 2 केसेस हैं। दोनों केसेस पर नैब रावलपिंडी तहकीकात कर रहा है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के ताइफ और इख्तियारात से तजावुज के मामले की इंक्वायरी जारी है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए माली फायद लेने और रिकॉर्ड छुपाने के मामले पर भी इंक्वायरी जारी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ दोनों केसेस इंक्वायरी स्टेज पर हैं। आप नोटिस जारी किए गए हैं। नैब रावलपिंडी के अलावा पाकिस्तान में कहीं भी इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त निपटाने की इस्तदा कर दी है। मौसम की करवट रोजे ठंडे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, मलसी, विहाड़ी, बोरेवाला, शुजाबाद, जहानिया, राजनपुर, ओर शरीफ और जाहिर पीर, कमीर शरीफ, मनकीरा, सराय महाजर, नूरपुर थल और कुंदिया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस मौसम तो खुशगवार हो गया। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया और गिरदुनवा में भी बादल जमकर बरसे। इराला खुर्द, कमारिया, जतोई, जारी पी जुग्गी, पहाड़ियों, लिया और तलमना में भी बारिश हुई है और जल थल एक हो गया। कई शहरों में निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि बारिश के बायस गंदम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब केपीके में भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बन्नू में मूसलाधार बारिश हुई है। इधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। आवारान, ओस्ता मोहम्मद, चमन और गिरदुनवा में बारिश और यालाबारी के बायस राबता सड़कें, बिजली, फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर हो गई है। शुजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। तूफानी बारिश के सबब स्कूल की बोसीदा दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर चौकीदार जाम बहक हो गया। लाश को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में बादलों का राज है। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बादल खुलकर बरसेंगे। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश बताइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम आज भी बहुत खुशगवार है। कुदरत रोजेदारों पर मेहरबान है। दर्जे हरारत में इन दिनों इस्लामाबाद में वाज़ेह कमी महसूस की जा रही है। अभी भी मौसम खूबसूरत है। मेरे कैमरामैन आपको इस्लामाबाद के मौसम के खूबसूरत मनाजिर दिखा रहे हैं। गहरे बादलों ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले रखा है। हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम इस्लामाबाद का बहुत ही खुशगवार और बहुत ही दिलफरेब है। दर्जे हरारत अभी इस्लामाबाद का तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब अभी 70% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज भी इस्लामाबाद में महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल जो हैं खुलकर बरसेंगे। कल भी इसी तरह से मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दर्जा हरारत इस वक्त इन दिनों इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 से 13 ही रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला जो ताकतवर सिस्टम है वो इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों पर अंदाज हो रहा है, जिससे बादल न सिर्फ इस्लामाबाद में बरसेंगे बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। यहाँ कई मकामात पर मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कई मकाम सैरिश खान अपडेट करने के लिए। लाहौर में बादलों का राज बरकरार है। शहर में चलने वाली हवा के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज तेज बारिश के भी इम्कानात हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम तो इंतहाई दिलकश हुआ है और इस वक्त भी हल्की फुल्की रिमझिम का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात की जानिब से पेशेंगोई की गई थी कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सेंट्रल पंजाब में और अपर पंजाब में मूसलाधार बारिश होगी, ठंडी हवाएं चलेंगी और आंधी के साथ बारिशों की पेशेंगोई जो की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से। और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पेशेंगोई थी वो मुकम्मल होने जा रही है और आज सुबह होते ही
जो शहर में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा था कि शहर में सूरज की और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा था और आज तो सुबह से ही सूरज नहीं निकला। गुज़िश्ता रोज से हवाएं चल रही हैं और अभी तक हल्की हल्की जो है हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अभी भी 28 से 29 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा जो है इस वक्त शहर में चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है मजीद खूबसूरत होता हुआ जो हमें नजर आ रहा है। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो आने वाले 2 रोज है उस 2 रोज के दौरान जो है बारिशों का सिलसिला जो है जारी रहेगा और इस वक्त भी जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत में कदरे कमी आ गई है। आज ज्यादा से ज्यादा लाहौर शहर का दर्जा हरारत जो है वो 26 बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन शरीफ में दरियाई इलाकों का शहरी इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। आंधी और मूसलाधार बारिशों से कच्चे रास्ते तबाह हो गए, गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नज़ीर अहमद खरजी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन और आरे वाला शहर से दरियाई इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। सारी रात बारिशें और तूफान से कच्ची सड़कें जल थल हो गई हैं। अवाम को इमरजेंसी की हालत में से निकलना भी मुश्किल हो गया। अगर कोई इस वक्त बीमार हो जाए तो इसको अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अगर बात की जाए आंधी और तूफान के नुकसानात की तो इस वक्त किसानों की गंदम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सारी गंदम की फसल उनकी गिर गई है। दूसरी बात की जाए बारिशों की, बारिशों का सिलसिला अभी भी वक्फे से पाकपतन में जारी है। मौसम तो खुशगवार हो गया ठंडी हवाओं और बारिशों से, लेकिन आंधी और तूफान से किसानों की फसलों जो तैयार खड़ी है इस वक्त गंदम की। नज़ीर अहमद अपडेट करने के लिए। जिला टांग और मसाफात में 8 घंटों से मुसलसल बारिश से गली कुचों से गुजरना महाल हो गया। टांग से हमारे नुमाइंदे आदम हैन कुंडी हमारे साथ शामिल, उनसे मजीद जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांग सिटी में। जैसे कि आप मनाजिर देख रहे हैं मेरे पीछे के बारिश हो रही है। ये बारिश तकरीबन 8 घंटे से शुरू है, 2 बजे से पहले शुरू हो गई थी रात को और अभी तक जारी है, जिसकी वजह से ये गलियां जो हैं ये एक तालाब मंजर पेश कर रही हैं, एक नहर का मंजर पेश कर रही हैं। जिली इंतजामिया और TMA की गफलत की वजह से तमाम जो नाले हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पानी जो है घरों में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर गुजरना महाल है। जिले इंतजामिया और TMA को चाहिए कि मजीद बारिशें भी हो रही हैं तो उसके लिए पहले से इकदाम कर लें, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले से ही आगाह कर दिया कि यहाँ पर बारिशें होंगी, तो बारिशों की आइंदा होने के भी इम्कानात हैं। जैसे कि आप गलियों का हाल देख रहे हैं, यहाँ पर जनाना का गुजरना, बच्चों का गुजरना और बड़ों का गुजरना महाल है। कहीं पता नहीं चलता कि कहाँ खड़ा है, कहाँ पर नाली है। बहुत शुक्रिया आपका। खातून जज धमकी केस इमरान खान की दरखास्त वारंट मुअत्तली में तोसी होगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सजाद काजमी। जी सजाद काजमी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आज सुबह इमरान खान की खातून जज धमकी केस में दरख्वास्त वारंट मुअत्तली का मामले पर जो है समाअत हुई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वकील थे इमरान खान के इंतजार था वो पेश ना हो सके, जिसकी वजह से जो एडिशनल सेशन जज थे फैजान हैदर गिलानी की तरफ से इसमें ये कहा गया कि जब वो पेश होंगे उसके बाद इसकी समाअत की जाएगी, तो उसमें वक्फा लिया गया। अब वक्फे के बाद दोबारा ये समाअत शुरू हुई है, तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं गौर अली खान वो पेश हैं वकील इंतजार बजस्ता की जगह पर, जहाँ पर जिसमें तरफ से ये मौका अपनाया गया कि कहा गया कि जफर इकबाल की अदालत में भी पेशी 29 मार्च को है। उनको चाहिए कि इस कोर्ट में दरख्वास्त दें 30 मार्च की। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उनकी तरफ से ये मौका अपनाया गया कि हम चाहते हैं कि इमरान खान की हाजिरी हो, अगर यहाँ 30 मार्च की हो तो दोनों में पेशी जो है वो हो सकेगी। अगर यहाँ पर 29 मार्च हो और वहाँ पर 30 मार्च हो तो अलग अलग पेशियों में जो है वो खर्चात हैं, सिक्योरिटी खर्चात हैं, जिसकी बिना पर वो अलग पेश नहीं हो सकेंगे। इसके पर जज की तरफ से ये कहा गया कि हम इस कोर्ट के बाद की तारीख नहीं दे सकते, हमारी तारीख जो है वो 29 मार्च की है, जिस पर जो गौर अली खान उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपने मुअत्तल किया था वारंट, और अगर आप 30 मार्च दें तो मैं उस कोर्ट में जाकर जो है 30 मार्च की दरख्वास्त दे दूंगा। जिस पर प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया कि 30 मार्च को तारीख देना जो है बड़ी अजीब होगी, क्योंकि 29 मार्च दी गई है, उस दिन पेशी होना, उस दिन समाअत होना जरूरी है। और ये कहा गया उनकी तरफ से कि इस केस में जो गौर अली खान है वो वकील ही नहीं, तो ये किस बिना पर ये दरख्वास्त जो है वो कर सकते हैं। साथ जिस पर वकील गौर अली खान है उन्होंने ये मौका अपनाया
ہے کہ اس کیس کے وکیل جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے میں پیش ہوا ہوں اور اس لیے میں خود درخواست کر رہا ہوں کہ اس کیس میں جو ہے وہ تاریخ بھی 30 مارچ کی دی جائے تاکہ عمران خان پیش ہونا چاہتے ہیں وہ دونوں کیسز میں جو ہے پیش یکے بعد دیگرے ہو سکیں. پروسیکیوٹر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ فیورٹ چائلڈ کا جو ہمیشہ سے کانسیپٹ ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے اور جو تاریخ ہے وہ 29 مارچ ہی رکھنی چاہیے, جس پر جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ پروسیکیوٹر ہیں, آپ کو سیاسی بینات دے نہیں دیتے, جس پر یہ بھی ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ خان صاحب آ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جو پیشے ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں. اب اس معاملے پر جج جو سید رضوان جنانی ہے ان کی طرف سے یہ درخواست برنٹ موسمی جو ہے وہ اس میں توسیع سے متعلق جو ہے فیصلہ نفوذ کر لیا گیا ہے جو کہ کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ سجاد کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پنجاب اسمبلی انتخابات ملتوی کا معاملہ, الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کو خط, ذرائع کے مطابق انتخابات منسوخی کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا. پنجاب اسمبلی انتخابات ملتوی کا معاملہ, الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کو خط, ذرائع کے مطابق انتخابات منسوخی کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا. وزارت خزانہ اور داخلہ کے جوابات بھی صدر کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو اعتماد میں لیا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی انتخابات ملتوی کا معاملہ, اس بارے میں تفصیلات جانیں گے سجاد کاظمی سے. سجاد بتائیے گا. اب تو ایسا ہی ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 58 اور سیکشن 8C کے تحت جو انتخابی شیڈول ہے اس کو ملتوی کیا گیا تھا. اس حوالے سے قانون یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کو آن بورڈ لینا ضروری تھا الیکشن کمیشن کے لیے, جس کے متعلق اب الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا ہے. اس میں تمام وہ وجوہات جو کہ مختلف جو اسٹیک ہولڈر سے جن کی طرف سے دی گئی تھی, جس میں بالخصوص داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم 3,53,000 کے قریب نفری جو ہیں وہ نہیں دے سکتے, اور اس طرح خزانہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر فنڈ جو ہیں وہ ہم دے نہیں سکتے, جس وجہ سے یہ دونوں وجوہات جو ہیں وہ مینشن کی گئی ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ جو ایوان صدر ہے اس کو یہ خط موصول ہو چکا ہے اور اس پر اب صدر مملکت جو ہے وہ جائزہ لیں گے جو وجوہات بیان کی گئی ہیں, آیا اس پر اب کیا کرنا ہے. ساتھ الیکشن کمیشن کے جو قانونی ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ خط تحریر کیا گیا, اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ جب تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان کی طرف سے نہ کر دی جائے تو اس معاملے پر آرٹیکل 218 کے تحت جو انتخابات ہیں وہ ممکن نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے اس کے جو انتخابی شیڈول ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے. ویسے بھی قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شیڈول جاری 90 روز کے اندر شیڈول جاری کرنا لازم ہے, لیکن اس میں بعد میں جو ہے وہ اس میں توسیع کی جا سکتی ہے, جس پر الیکشن کمیشن نے اس میں توسیع کی ہے. جی شکریہ سجاد کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے. فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور سائبر کرائم کے نوٹسز طلبی کیس, پنجاب حکومت کے وکیل نے پنجاب میں درج مقدمات کی رپورٹ جمع کروا دی ہے. فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور سائبر کرائم کے نوٹسز طلبی کیس, پنجاب حکومت نے وکیل نے پنجاب میں درج مقدمات کی رپورٹ جمع کروا دی ہے. فواد چودھری کے خلاف پنجاب میں 6 مقدمات درج ہیں. رپورٹ میں ایسا بھی بتایا گیا ہے. فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور سائبر کرائم کے نوٹسز طلبی کیس کے بارے میں بتا رہے ہیں. پنجاب حکومت کے وکیل نے پنجاب میں درج مقدمات کی رپورٹ جمع کروا دی ہے. فواد چودھری کے خلاف پنجاب میں 6 مقدمات درج ہیں. ایک پولیس اسٹیشن فیصل آباد, منگلا کینٹ, نیو ایئرپورٹ اٹک, جبکہ 3 مقدمات لاہور میں درج ہیں. فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور سائبر کرائم کے نوٹسز طلبی کیس, پنجاب حکومت کے وکیل نے پنجاب میں درج مقدمات کی رپورٹ جمع کروا دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں فواد چودھری کے خلاف پنجاب میں 6 مقدمات درج ہیں. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن فیصل آباد, منگلا کینٹ, نیو ایئرپورٹ اٹک, جبکہ 3 مقدمات لاہور میں درج ہیں. کمالیہ شہر اور گردنوا میں گزشتہ رات سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسد راجپوت سے. جی بالکل, کمالیہ شہر اور گردنوا میں گزشتہ رات سے جو ہے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث جو موسم خوشگوار ہو چکا ہے, ہر طرف ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے, جبکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. جاتی سردی لوٹ آئی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش کے باعث بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو چکی ہے, جس کے باعث جو ہے وہ شہری کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. بارش کے باعث جو ہے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں. گلی محلوں میں کیچڑ اور پھسلن کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا بھی سامنا ہے. جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ بارش سے جو ہے وہ گندم کی تیار فصل کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے کسان بر وقت جو ہے وہ اپنی
فصل کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بارش کے پانی کی نکاسی کا جو ہے فی الفور انتظامات کریں تاکہ گندم کی فصل کو نقصان سے بچایا جا سکے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ روزہ دار جو ہے موسم جو ہے دلکش اور خوشگوار ہونے سے انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا آج جو ہے وہ پورا دن وہ جو ہے ٹھنڈا گزرے گا اور ان کو روزے بہت شکریہ اسد راجپوت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مظفر گڑھ اور گردنوا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی، بارش کے ہوتے ہی رات گئے سے بجلی کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سمیع اللہ سے۔ سمیع اللہ بتائیے گا۔ جی بالکل، مظفر گڑھ اور اس کے گردنوا میں رات گئے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جو صبح 9 بجے تک جاری رہا، اب جو ہے بارش کا سلسلہ ہے وہ تھام چکا ہے۔ بارش کے ہوتے ہی بجلی کی فراہمی کو معطل کر دیا گیا اور بجلی کے کئی فیڈر بھی ٹرپ کر گئے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو سحری بناتے وقت خاص کر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بارش کے ہوتے ہی موسم جو ہے خشک اور سرد ہو گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بارش کے ہوتے ہی سمیع اللہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خانیوال میں بھی بارش سے موسم تو خوشگوار ہوا، لیکن چلنے والی تیز آندھی اور بارش سے گندم کی فصل کو بھی نقصان کا اندیشہ لاحق ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف رانا طاہر سے۔ جی طاہر بتائیے گا۔ جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، رات سے ہی بارش کا سلسلہ جاری تھا، تیز آندھی بھی آئی، اب جو ہے آسمان پر بادل بھی ہیں لیکن دھوپ بھی نکل آئی ہے، ٹھنڈی اور سرد ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ درجہ حرارت میں تو کمی واقع ہوئی ہے لیکن موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے، رات جو بارش آئی، آندھی چلی، گندم کی فصل خانیوال میں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ گندم جو ہے وہ اب تیاری کے مراحل میں تھی اور کٹائی شروع ہونے والی تھی، لیکن اس سے ہونے والی بارش اور آندھی سے گندم کی فصل کو نقصانات کا اندیشہ لاحق ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں خانیوال کے اوورال جو خانیوال کے متعدد چوک اور چوراہے وہاں پر بارش کا پانی تاحال جمع ہے۔ میونسپل کمیٹی کی کارکردگی جو ہے وہ صرف باتوں اور دعووں تک ہی محدود ہے، نکاسی آپ کے انتظامات نہیں کیے جا سکے، متعدد علاقوں کے سیوریج جو سسٹم ہے وہ بھی چوک ہونے کی اطلاعات ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ وابڈا کی ٹیمیں فیلڈ میں نکلیں اور ان علاقوں کو بجلی بحال کی جائے۔ دوسرا آپ کے حوالے سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ بہت شکریہ رانا طاہر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب کچھ بات کریں سیاسی منظرنامے کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر کے خلاف مقدمات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہائی کورٹ کا اسٹیٹ کونسل کو تمام مقدمات کی تفصیل آج ہی فراہم کرنے کا حکم۔ آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر کے خلاف مقدمات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہائی کورٹ کا اسٹیٹ کونسل کو تمام مقدمات کی آج ہی فراہم کرنے کا حکم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر کے خلاف مقدمات کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور ہائی کورٹ کا اسٹیٹ کونسل کو تمام مقدمات کی تفصیلات آج ہی فراہم کرنے کا حکم ہے۔ قصور شہر و گردنوا میں کئی گھنٹوں سے موسلادھار بارش جاری ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ بارش سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصل گر گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم خوشی۔ قصور شہر و گردنوا میں کئی گھنٹوں سے موسلادھار بارش جاری ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا، بارش سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے وسیم خوشی سے۔ وسیم بتائیے گا۔ میرے اسی نمبر موسمیات کی طرف سے جو ہے وہ پہلے ہی وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ سندھ سے جو سمندری ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ سندھ سے ہوتا ہوا جو پنجاب میں آج داخل ہوگا، تو اسی سلسلے میں آج صبح جو ہے صبح ہی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ شروع ہو گیا۔ قصور شہر اور گردنوا میں کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ موسلادھار بارش ہوئی ہے اور بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ بارش سے جو ہے وہ گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے، چونکہ یہ زرعی ایریا اور یہاں پہ ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ گندم کھڑی ہوتی ہے، جس سے جو ہے بارش کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ گندم کا دانہ جو ہے وہ ویسے صحت مند نہیں ہوگا جس طرح عام روٹین میں ہوتا ہے، اور گندم کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جی بہت شکریہ وسیم خوشی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ ضمانت کی درخواست جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں دائر کی گئی۔ عدالت نے پولیس کو ریکارڈ سمیت کل طلب کر لیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے خرم ملک سے۔ خرم بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ آج ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے بھانجے احسان خان نیازی نے درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے۔ ان کی درخواست ضمانت کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے دائر کی گئی۔ ضمانت کی درخواست جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں دائر کی گئی، جس پر عدالت نے پولیس کو
ریکارڈز میں طلب اس وقت واضح ہے کہ گزشتہ روز حسان نیازی کو عدالت میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ قبول ہونے کے بعد پیش کیا گیا تھا، جبکہ ان کے لیے پولیس کی جانب سے دوبارہ مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے ان کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے حسان نیازی کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل روانہ کر دیا تھا۔ آج عمران خان کے بھائی حسان نیازی نے درخواست ضمانت دائر کر دی، جس پر عدالت نے پولیس کو کل ریکارڈز میں طلب کر لیا ہے۔ جی خرم، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایت پر بلڈنگ کنٹرول ایجنسی کا 90 بلند عمارتوں کا سروے، کسی بھی عمارت کے ستونوں میں دراڑیں نہیں پائی گئی ہیں۔ 90 میں سے 10 عمارتیں زلزلے کے باعث معمولی متاثر ہوئی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد کاظمی۔ جی سجاد کاظمی، آپ کیجیے گا۔ بالکل ایسے ہی زلزلے کے بعد چیئرمین سی ڈی اے کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ تمام کی تمام اسلام آباد میں ہائی رائز کی بلڈنگ ہیں ان کا جو ہے معائنہ کیا جائے گا کہ کس حد تک وہ ڈیمیج کی گئی ہیں۔ اب اس سروے کو مکمل کر لیا گیا ہے اور سروے کے مطابق شہر میں 90 بلند عمارتوں کا سروے جس میں کیا گیا ہے اور یہ سروے کی رپورٹ ہے کہ کسی بھی عمارت کے ستونوں میں دراڑیں جو ہے وہ نہیں پائی گئی۔ 90 میں سے 10 عمارتیں ایسی تھیں جس کی زلزلے کے باعث معمولی جو ہے متاثرہ جو کاؤنٹ ہوتی ہیں، عمارتوں کے پلستر یا پھر چنائی میں معمولی دراڑیں جو ہیں وہ پائی گئی ہیں۔ اب بلڈنگ کنٹرول ایجنسی جو ہے اس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ عمارتوں کے مالکان فوری طور پر دراڑوں کی مرمت جو ہے وہ کروائیں اور مرمت نہ کروانے کی صورت میں عمارت کو خالی کر کے فوری طور پر اثر 9 بلڈنگ اور اسٹرکچر کی پائیداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے حاصل کرنا لازم ہوگا۔ یہ سرٹیفکیٹ سی ڈی اے بہت شکریہ سجاد کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے جوہر آباد میں 2 منزلہ گھر میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے جائے وقوع کو کلیئر قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت کا پتہ نہیں لگ سکا۔ دھماکے کے نتیجے میں گھر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ گھر کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جو مالک مکان تھا۔ زخمی کو ملبے تلے نکال دیا گیا ہے۔ ANF کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے خاتون سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد موٹر وے کے قریب مردان کے رہائشی خاتون اور ملزم سے 6 کلو 600 گرام افیون اور 3 کلو گرام چرس پشاور باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوحہ سے آنے والے ملزم کی ٹرالی بیگ سے 1 کلو 600 گرام کوکین پشاور رنگ روڈ بس اسٹاپ کے قریب پشاور کے رہائشی ملزم سے 1 کلو 100 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ کراچی میں حادثہ قیمتی جانیں لے گیا۔ کراچی سپر ہائی وے لکی سیمنٹ فیکٹری کے قریب بس اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں حادثہ قیمتی جانیں لے گیا۔ کراچی سپر ہائی وے لکی سیمنٹ فیکٹری کے قریب بس اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے شاہد اجاز سے۔ شاہد، اس حادثے سے متعلق بتائیے گا۔ ہاں دیکھیں، کراچی سپر ہائی وے کا وہ علاقہ بتایا جاتا ہے لکی سیمنٹ فیکٹری کے قریب یہ بس اور ٹرالر میں تصادم پیدا ہوا جس میں تصادم میں جو 2 افراد جاں بحق، 7 افراد جو زخمی ہوئے ریسکیو کو کہنا جاں بحق اور زخمی افراد کو جو قریب اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے جس میں لاشوں کو بھی کراچی میں منتقل کیا جائے گا ریسکیو کہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملاوٹ مافیا رمضان المبارک میں بھی جال سازی سے باز نہ آیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے راولپنڈی میں کارروائی کرتے ہوئے 750 کلو مضر صحت مسالہ جات برآمد کر کے پیکنگ مشین، مکسر، جعلی لیبلز اور دیگر سامان ضبط کر لیا ہے۔ پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر راولپنڈی کی سربراہی میں ظہور آباد میں کارروائی کی ہے۔ معروف برانڈز کے زیاد المیات مسالہ جات کی تاریخ تبدیل کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔ جال سازی پر فیکٹری مالک کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ زائد المیات مسالہ جات کے استعمال معدے اور انتڑیوں کے کینسر سمیت متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ملتان پنجاب فوڈ نے جعلی مشروبات کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی۔ غلہ منڈی میں معروف برانڈز کے نام سے جعلی مشروبات تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا ہے۔ پلانٹ کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا ایسا بتانا ہے۔ منکیرہ میں ناقص مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مضر صحت آٹے کے باعث مہلک بیماریاں پھیلنے کا خطرہ منڈانے لگا ہے۔ آٹے میں چوکر قسم کا برادہ برآمد ہوا۔ 10 کلو آٹے میں 1 سے زائد قسم کا برادہ پایا گیا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔
कसूर में मुफ्त आटा सेल पॉइंट पर रश बेज़ाब्तियों की निशानदेही पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम जिला कसूर पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ आटे तकसीम करने वाले मकानात का मुआयना किया है। डॉक्टर जावेद अकरम जिला कसूर पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ आटा तकसीम करने वाले मुकामात मॉडल बाजार का रुख किया है। सच न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।